نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والمهدي موعود عليه الصلاة والتسليم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. لا يستوي الأعمى والبصير. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قابل احترام علماء و مشائخین کرام، پیران طریقت، عظیم المرتبت، دانشوران قوم، قائدین عمائدین ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی ہی مسرت کے ساتھ المہدی ایجوکیشن چیریٹیبل ٹرسٹ رجسٹرڈ اس بات کا اعلان کرتا ہے، یہ ادارہ اپروڈ بائی گورنمنٹ آف کرناٹکا کے تھرو ایک المہدی ریزیڈنشل اسلامک اسکول کا قیام عمل میں آ گیا، اور قوم میں ایک دارالعلوم کی کمی تھی جہاں پر قوم کے بچے ہر طرح کی تعلیم سے لیس ہو. یہ تعمیری کام ابھی جاری ہے، کام چل رہا ہے، ابھی اسے کئی لاکھ روپیوں کی ضرورت ہے. لہٰذا ایک اچھی بات یہ ہے کہ تعلیم شروع ہو چکی ہے. ادارے میں تعلیم اور تعمیر دو الگ الگ مراحل ہیں، ایک تعمیری کام ہے، ایک تعلیمی نظام ہوتا ہے. اگر ہم صرف مدرسہ ہی بناتے تو یہ مدرسہ چند دن تک جا کر ختم ہو جاتا، جیسے کہ کئی مدارس ختم ہو چکے ہیں. مدارس میں پڑھنے والے عالم، حافظ اور قراء ہوتے ہیں، اور ان کے لیے جب وہ عالم یا حافظ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک الگ ہی سسٹم سامنے ہونا چاہیے. اگر جس کو سسٹم نہ ملے، حافظ کو، عالم کو، قاری کو اس کے علم کا مظاہرہ کرنے کے لیے اگر مسجدیں نہ ملی تو وہ بھی طرح کا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تعلیم دو طرح کی ہے، ایک دنیاوی تعلیم ہے اور ایک دینی تعلیم ہے. ہمارے پاس اگر ہم دنیاوی تعلیم کا انتظام کریں گے تو ہمارے ہاتھ سے دین چلے جائے گا. اگر ہم دینی تعلیم کا انتظام کریں گے تو آج کل کے جو بڑے بڑے کانوینٹ اسکول ہیں جس میں آپ کے بچے 50,000 60,000 روپے دے کر آپ LKG UKG فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ ایٹھ 10 تک جو پڑھاتے ہیں، اس میں لاکھوں روپے کا خرچہ آ رہا ہے. اور آپ کے بچے ہندوؤں کے ساتھ، کرسچنٹی کے ساتھ، جو ہے الگ الگ کاسٹ کے ساتھ بد عقیدہ، بد صحبت میں آپ کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. وہ بچوں کو دین، ایمان، عقیدہ، تربیت، اخلاق، کردار، ماں باپ کے ساتھ کا برتاؤ، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کون ہیں، وہ آپ کے بچوں کو کبھی حاصل نہیں ہوتا. آگے چل کر آپ کے بچے، پڑھے لکھے بچے گمراہ ہو جاتے ہیں، بے نمازی ہو جاتے ہیں، چرس، گانجا و افیم کے عادی ہو جاتے ہیں. ان تمام باتوں کو ہم نے رکھ کر کے ایک اسکول ہم نے شروع کیا جس کا نام المہدی ہے. الحمدللہ اس وقت المہدی اسکول میں 250 بچے گاؤں کے ہمارے پڑھ رہے ہیں. ہم نے ارادہ کیا کہ اس کو صرف یہ ہمارا ادارہ ہمارے گاؤں، ہمارے تعلق کی حد تک نہیں ہے. ہمارا ادارہ جو ہے اسکول سارے ہندوستان کے مہدوی بچوں کے لیے ہے انشاءاللہ. یہ اسکول ریزیڈنشل ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسکول کا نظام کیسے ہوگا کہ ہمارے پاس LKG سے جو بچے پڑھتے ہیں انہی LKG ہی سے ہم ان کو دینی تربیت، ان کو ناظرہ قرآن، دینیات جو ہے، اور جو ہے ان کو نورانی قاعدہ جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھاتے ہیں بچوں کو. تیسری کلاس تک بچے کا ہی ناظرہ مکمل قواعد کے ساتھ، تجوید کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. تیسری کلاس سے بچے کا حفظ شروع ہوتا ہے. ہم بچوں کو 3 قرآن کی آیتیں ایز اے ہوم ورک میں ہم بچوں کو دیتے ہیں. جب کوئی بچہ یا آپ ہر دن قرآن پاک کی 3 آیتیں یاد کرے گا
تو وہ بچہ 7th میں یا 8th میں پکا حافظ قرآن اور قاری ہو جاتا ہے۔ اسکول ہمارا CBSE ہے، انگلش میڈیم اسکول ہے، پکی انگلش ہے۔ اس مدرسے میں 15 کمپیوٹر ہیں۔ تیسری کلاس کے بچوں کو کمپیوٹر ایجوکیشن، ان کو بیسک اور ٹائپنگ جو ہے ان کو 4th میں 3rd میں ان کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ہو گیا ہے۔ اور جو ہے بچپن ہی سے ہم 3rd اسٹینڈرڈ ایک کلاس ہی سے ہم بچوں کو 1st اسٹینڈرڈ سے بچوں کو ایک سبجیکٹ 40 منٹ کا ایک سبجیکٹ عربی لینگویج ہم نے رکھے ہیں۔ جو بچہ بچپن سے انگریزی پڑھ کے انگلش بول سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، تو وہی 40 منٹس کا بچہ جو بچپن سے 10th تک پڑھے گا تو وہ عربی کیوں نہیں بولے گا، وہ اللہ کا کلام کیوں نہیں سمجھے گا۔ اسکول میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں ہماری، ایک حفظ قرآن اور ایک عربی لینگویج، جس کے اوپر ہم محنت کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو اللہ کا کلام بھی یاد ہو جائے اور وہی بچے اللہ کا کلام کو ترجمے کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھ لے، اور مدرسے میں اسکول میں ان کی تربیتی اخلاق، نماز، روزہ، ذکر و فکر اور آخرت کی یاد دہانی تربیت پر، اخلاق پر ان کا پورا زور دیا جاتا ہے تاکہ بچے جھوٹ نہ بولیں، نماز کے پابند ہو، ذکر اللہ کے پابند ہو۔ حیض مہدوی ہیں ہمارے پاس، 2 خط کا ذکر ہے ہمارے پاس، 8 پہر کا ذکر ہے، تو سلطان اللیل اور سلطان النہر کا جو ذکر ہے وہ ذکر اللہ کی پابندی بھی مدرسے میں عائد ہے۔ اور یہ ریسیڈنشل ہے، باہر کے بچوں کے لیے ہاسٹل ہے، گاؤں کے بچوں کے لیے ہم نے کوئی ہاسٹل نہیں رکھا ہے کیونکہ ہمارے پاس جگہ کی کمی ہے۔ آئندہ ہمارا ارادہ جو ہے 1 to 8 اسٹینڈرڈ ہمارا اسکول ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہم 10th اور 10th کے بعد ہم جو ہے کالج تک جائیں گے، ایک بہترین سائنس کالج قوم مہدویہ کی ہوگی۔ میں بہت ساری باتیں بولنے کو ہوں، وقت کی کمی ہے، تعمیری کام بہت سارا ہمارا پڑا ہے، تعمیری کام کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ ہی بہت بڑا مسبب الاسباب ہے۔ ہم آپ سے وہ مانگیں گے کہ دو کرو تو آپ لوگوں کے 1000 بہانے، طنز یا کلام، جراح اور تنقید کرنے والوں کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ کام اللہ نے کر دیا ہے، ہم اللہ کا بہت شکر گزار ہیں، اور ہمارے معین اور مددگار کا ہم بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں، بہت ان کے حق میں دعا گو ہیں۔ اللہ ان کے اجر عظیم کو قبول فرمائے جنہوں نے بھی ہمارا تعاون کیا، اور ہمیں بہت ساری بکواسات کو سامنا کرنا پڑا، بہت سارے تنقید کرنے والے، ہمیں بدنام کرنے والوں کا منہ کالا ہو گیا۔ ہم نے جو کیا تھا ہم نے وہ کرا ہے، لہٰذا یہ ایک ایسا اسکول ہے جس میں حفظ قرآن لازم ہے، عربی لینگویج لازم ہے، عقائد امامنا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ احادیث جو قرآن سے قرآن سے ریلیٹڈ ہیں ان پر ہماری پوری فقہ، ہمارا مہدی علیہ السلام کے حکم کے مطابق جو فقہ، جو دینی امور، دینی عقائد جو امامنا علیہ السلام کے روشنی میں جو ہمیں اسلام سمجھاتا ہے، اسلام کو سمجھانے میں رہنمائی کرتے ہیں، وہ تعلیمات ہمارے پاس ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے بچوں کو نقلیات امامنا علیہ السلام بھی پوری طرح سے ان کو پڑھا دیا جائے گا، اور ہمارے عقائد کی جو معتبر کتابیں ہیں ان کتابوں کی تشریح کے ساتھ، ان کی توضیح کے ساتھ، ان کی سمجھ آرا میں ان کو ایز اے سبجیکٹ کے اندر رکھ دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ مدرسہ اسکول بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے، اور اس میں فقہ کی تعلیم بھی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم بھی ہے، حفظ قرآن۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ بات کی گارنٹی دے رہا ہوں، ابھی 3 یا 4 سال ہمیں عطا کر دیجئے، یہاں پڑھنے والی ہر لڑکی حافظہ ہوگی، ہر لڑکا حافظ قرآن ہوگا، اور وہ عربی بولنے والا، قرآن کا ترجمہ کرنے والا، ٹرانسلیشن کرنے والا انشاءاللہ وہ ہوگا۔ یہ ہماری کوششیں ہیں، آپ کی بھی دعا کی، تعاون کی، دائم دل میں سخنے کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں صرف ہوا میں بیٹھ کر سوچنے سے نہیں ہو جاتی، اس کے لیے بہت محنت کرنا پڑتا ہے۔ میں قوم مہدویہ کے تمام مشائخین سے، مرشدین سے گزارش مؤدبانہ کرتا ہوں، اگر آپ کے 3 بچے کسی کانوینٹ میں اسکول میں پڑھتے ہیں تو وہ بچوں کو برائے للہ ہمارے مدرسے میں آپ داخل کرائیں، اور اگر آپ کروڑ پتی ہیں، آپ کا بچہ کسی بڑی کانوینٹ میں پڑھتا ہے، وہ ایک طرفہ اسکول ہے، اس بچے کو بھی ہمارے پاس لا کے آپ داخلہ کرائیں تاکہ آپ کا بچہ ایک مہدوی بن کر اس کی بنیادی تعلیم 10th تک کی تعلیم ہمارے پاس سے حاصل کرے۔
جب آپ کا بچہ 10 ہمارے پاس پڑھے گا، حافظ ہو جائے گا، عالم بھی ہو جائے گا، قرآن کا مترجم ہو جائے گا، اس سے بڑی دولت آپ کو اور کیا چاہیے؟ صوم و صلات کا پابند، ذکر اللہ کا پابند، یہ بہترین مہدوی ہوگا۔ پھر وہ کالج ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لائر بنے، وہ سائنٹسٹ بنے، وہ جج بنے، وہ کچھ بھی بنے، مگر وہ حافظ اور عالم اور اللہ کلام کو پڑھنے والا اور سمجھنے والا دو ہو جائے گا، اور وہ با اخلاق، با کردار، شہر کا ایک ذمہ دار انسان انشاءاللہ وہ ہو جائے گا۔ لہذا بس آپ لوگوں کو اس پیغام یہ پہنچانا تھا کہ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں اگر آپ بچے پڑھ رہے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں، ہاسٹل کے ساتھ اسکول میں، انگلش اسکول ہے، کمپیوٹر اسکول ہے، حفظ قرآن ہے، عربی لینگویج یہاں پر ہے، عقائد امام علیہ السلام کی تعلیم ہے، مکمل تعلیم جو ہونا ہے بچے کو، جو غذا بچوں کو بچپن میں ملنا ہے، وہ ہمارے اس ادارے میں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو یہاں شریک کرانے کے لیے ہمارے کو آپ فون کریں، ہم آپ کو پامفلنٹ، ہم آپ کو کیا کہتے ہیں وہ ایڈمیشن کرانے کے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں، ہم آپ کو بذریعہ فون کے یا واٹس ایپ کے داخلہ فارم وغیرہ جو ہے ہم آپ کو بتا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندے کے حق میں دعا کریں، آپ کی دعاؤں کا، مشوروں کا محتاج ہے، دامے درمے سخنے آپ کے تعاون کی محتاج ہے، کیونکہ یہ کام باتوں سے کوئی کام بنا ہے نہ بنے گا، اور یہ جو ہے بہترین قوم کا مہدویوں کا ایک ریسیڈنشل اسلامک اسکول، دارالعلوم مہدویہ اس کو بول سکتے ہیں آپ کے لیے مہیا ہے، یہ ثمر دینے کے لیے تیار ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔